الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ حدیث نمبر 60. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من غازیة او سریة تغزو فتغنم وتسلم الا كانوا قد تعجلوا ثلثي اجورهم وما من غازیة او سریة تخفق وتصاب الا تم اجورهم. رواہ مسلم. عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لڑنے والا گروہ یا لشکر جہاد کرے پس وہ مال غنیمت حاصل کرے اور صحیح سالم واپس آ جائے تو اس نے اپنے اجر کا 2/3 یعنی 2/3 دنیا میں جلد حاصل کر لیا. اور جو گروہ یا لشکر لڑے لیکن غنیمت حاصل نہ کر سکے اور شہید یا زخمی ہو جائے تو اس کے لیے ان کا پورا اجر ہے. کیا سمجھ میں آئی بات؟ کیا سمجھ میں آیا؟ سمپل ورڈز میں اللہ کی راہ میں جتنی تکلیف اٹھاتا ہے اتنا اجر. اللہ کی راہ میں جتنی تکلیف ہوگی اتنا اجر. اور جو یعنی عام طور پر یہ ہوتا ہے نا کہ جب کوئی شخص دنیا میں جیسے شہید ہو گیا کوئی یا زخمی ہو گیا اور مال غنیمت بھی نہیں ملا، جان بھی گئی، مال بھی گیا، سب کچھ گیا، حاصل کچھ نہیں ہوا، تو لوگ ایسے سچویشن میں لوگ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ یس کہ یہ لوزر ہے، اس بیچارے کو کیا ملا، اس کو تو کچھ بھی حاصل نہ ہو، تو دنیا سے چلا گیا، اس نے تو کوئی کامیابی نہیں دیکھی، اس نے تو کوئی اپنی محنتوں کا ثمر ہی نہیں دیکھا، کوئی فروٹ ہی نہیں دیکھا، اس کو کچھ نہیں ملا. کیوں ہم ایسا کیوں سوچتے ہیں؟
کیونکہ ہمارا پیمانہ کامیابی کا کیا ہے؟ دنیا کی کامیابی. ہمارا اچیومنٹ کیا ہے؟ ہم کس کو اچیومنٹ سمجھتے ہیں؟ جو دنیا میں مل جائے ہمیں. خوش قسمت کون ہے؟ جس کو دنیا زیادہ مل گئی، جو دنیا میں زیادہ خوشحال ہے. اور جانے والے کو ہم سمجھتے ہیں کہ اس نے تو کچھ نہیں پایا. کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ جو اللہ کے راستے میں نکلے اور اس کو دنیا میں سے کچھ بھی نہ ملے، کچھ بھی نہ ملے، اس کا اجر پورے کا پورا اللہ کے ذمہ ہے، پورا اجر ہے. یعنی جو لوگ اپنے اجر کا کچھ حصہ دنیا میں لے رہے ہیں، اپنے اجر کا کچھ حصہ دنیا میں لے رہے ہیں، ان شہید ہونے والوں کے اجر کا وہ حصہ بھی انہیں وہاں مل جائے گا. ان کے حق میں کمی نہیں کی جائے گی. کیونکہ جب ایسی کوئی جنگ ہوتی ہے، پھر اس کے بعد مال غنیمت آتا ہے، تو سورۃ الانفال میں آپ نے اس کی تقسیم کا قاعدہ پڑھا ہوگا. پوری تفصیل ہے کہ مال غنیمت جو آئے گی اس کا کتنا حصہ کس کو ملے گا. اب یہ نہیں ہوتا کہ اس شہید کے وارثوں کو وہ حصہ مل جائے، یہ نہیں ہوتا. جو زندہ لوگ ہوتے ہیں ان کو ملتا ہے. تو پھر یوں لگتا ہے جو چلا گیا اس نے تو کچھ بھی نہ پایا. نہیں، اس کے لیے خوشخبری ہے، اس کے لیے سب کچھ وہاں کے لیے محفوظ ہو گیا. اس کا یہ حصہ بھی اس کو وہاں ملے گا، پورا پورا ملے گا. زخمی کو بھی، کیونکہ زخمی کو اس لیے کہ اس یعنی یہ جو دوسری بات ہے نا کہ مال غنیمت نہیں ملا لیکن اس نے حصہ لیا اور زخمی بھی ہو گیا، یا زخمی نہیں بھی ہوا لیکن مال غنیمت نہیں ملا، مال نہیں ملا، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ نقصان ہو گیا. یعنی جب ہم دنیا میں کوئی کام کرتے ہیں، کوئی جاب کرتے ہیں مثلا، ہم کیا چاہتے ہیں؟ اس کے بدلے میں کیا چاہتے ہیں؟ اچھی پے، سیلری چاہتے ہیں، ریوارڈ چاہتے ہیں. لیکن بعض اوقات دین کے کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں ہمیں کوئی پے نہیں مل رہی ہوتی، ہم والنٹریلی کام کر رہے ہوتے ہیں. ہوتا ہی یا نہیں؟ آپ دیکھیے کسی بھی آرگنائزیشن، اسلامی آرگنائزیشن ہو، کوئی مسجد ہو، کوئی دین کا کام ہو، تو دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. کچھ لوگ ضرورت مند ہوتے ہیں، ان کو، یا نہیں بھی ہوتے تو ان کو سیلری دی جاتی ہے. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ نہ تو کوئی سیلری لیتے ہیں بلکہ کیا کرتے ہیں، الٹا اپنے پاس سے اور لگاتے رہتے ہیں. تو اب کیا ہے، کچھ لوگ ان کو کہتے ہیں تمہیں کیا مل رہا ہے؟ تم جو اتنے سال سے یہ سب کچھ اپنے آپ کو کپا رہی ہو، تمہیں کیا ملا؟ نہ کوئی سرٹیفکیٹ اس کا ملا، نہ کوئی تمہارے سی وی میں ایڈیشن ہوئی، نہ کوئی تمہیں مال ملا، نہ کوئی. تم نے اپنا یہ سارا وقت اور اپنی جان اور مال، صلاحیت کیوں لگا دی؟ دوسرے لوگ اس طرح کی باتیں کر کے ان کو بہکاتے بھی ہیں. تو ان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ انہوں نے جو بھی جان یا مال یا وقت لگایا ہے وہ سارا ان کے لیے پورا پورا جمع ہو رہا ہے، اس میں سے کمی کچھ بھی نہیں ہوگی. کمی تو ان کی ہوگی جو کیا چاہتے ہیں، کیونکہ پیچھے نیت کی باتیں ہو رہی تھی نا، کل بھی نیت پہ اسے، کہ جو صرف مال کے لیے، یعنی دین کا کام بھی صرف مال کے لیے کرنا چاہتے ہیں یا غنیمت کے لیے لڑنا چاہتے ہیں. تو جو غنیمت کے لیے لڑے گا پھر اس کے لیے تو آگے کچھ بھی نہیں. لیکن جو غنیمت کے لیے نہیں لڑ رہا لیکن غنیمت مل گئی اس کو، تو بہرحال اس کو کچھ تو اجرت دنیا میں مل ہی گئی نا. اور ایک دوسرے نے اتنا ہی کیا، اس کو دنیا میں کچھ نہیں ملا، تو اب انصاف کا تقاضا کیا ہے؟ اس کو بھی یہ حصہ ملنا چاہیے. اگر یہاں کسی وجہ سے نہیں مل سکا تو وہاں ملے گا. ٹھیک ہے. زخمی سمجھ نہیں آئی، اگر زخمی بھی ہے اور مال غنیمت بھی مل گئی تو زخمی ہے اور مال غنیمت مل گیا، تو چونکہ وہ زخمی ہے تو ان زخموں کا ریوارڈ ملے گا. ٹھیک ہے نا؟ یعنی ایک شخص ہے وہ گیا ہے، زخمی نہیں ہوا، صحیح سلامت واپس آ گیا اور اس کو مال بھی مل گیا. ایک وہ ہے جو زخمی ہوا ہے، مال ملا ہے. ایک وہ ہے جو زخمی بھی نہیں ہوا
اور مال بھی نہیں ملا. سچویشنز ہیں نا ڈفرینٹ. ٹھیک ہے. تو جہاں بھی کسی کو کچھ بھی کمی آئے گی، کوئی بھی تکلیف، اللہ کے راستے میں کانٹا بھی چبھے گا نا، کوئی پاؤں کو غبار آلود ہی ہوگا، کوئی بھوک پیاس برداشت کرے گا. وہ سورۃ توبہ میں نہیں پڑھا آپ نے ساتھ؟ تو کیا ہوگا؟ ہر چیز کا اجر ہے، ہر چیز کا اجر ہے. بس بات یہ نا کہ جو سودا اللہ سے کر لے، شیطان ہمیں اس پہ رہنے نہیں دیتا، وہ بڑی جلدی پھسلاتا ہے، کیونکہ دنیا کا مال جلدی نظر آ رہا ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے. اس میں بالکل کوئی یہ مقصود نہیں کہ جو اس کام کے لیے کوئی سیلری لیں یا کسی ضرورت کے تحت کچھ ان کو اجرت مل رہی ہے تو وہ کوئی غلط کر رہے ہیں، یہ مقصود نہیں ہے بتانا. لیکن ان لوگوں کا بہرحال حوصلہ بڑھانا ضرور مقصود ہے کہ جو بالکل ہر چیز سے بے نیاز، اللہ نے ان کی ضروریات دوسری جگہوں سے پوری کر دی ہیں اور وہ صرف اور صرف اپنے کام پہ لگے ہوئے ہیں. اب اس میں بھی آپ دیکھیں، ایک شخص ایک کام کرتا ہے، تھک ہار جاتا ہے، زخمی تو نہیں ہوتا. یعنی دین کا کام صرف میدان جنگ میں تو لڑنا نہیں نا، دین کا کام فی سبیل اللہ کام کرنا تو حج عمرے پہ بھی ہے. اچھا، حج عمرے کے بارے میں بھی جو حدیث آتی ہے اس میں جو اجر کی بات آتی ہے، کسی کو یاد ہے ہاں جی. کیا؟ جتنی تکلیف کرنا زیادہ جتنا مال لگے گا اور جتنی تکلیف اٹھاؤ گے حج عمرے پہ، اتنا ہی اجر زیادہ ہوگا. ٹھیک ہے نا. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم کوئی کمفرٹیبل پیکج نہ لیں، اس میں مال زیادہ لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں اور آپ سکون سے کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں، کوئی حرج نہیں. لیکن وہ جو پیدل چل چل کے کر رہے ہیں نا، وہ حسرت نہ کریں ان پر جو کسی لاموزین میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ بڑے خوش قسمت ہیں. جو وہ کر رہے ہیں انہیں اپنی اس ایفرٹ پر خوش ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں یہاں رکھا ہے، ہم اس پہ راضی، اور ہماری اس ایفرٹ کا اجر جائے گا. ایک ایک قدم لکھا جائے گا، ایک ایک پسینے کا قطرہ جو نکل رہا ہے لکھا جائے گا، جو دھوپ گرمی اور پیاس برداشت کر رہے ہیں سب لکھی جائے گی. اللہ یہ کہ مگر یہ کہ شکایت نہ کریں، کیونکہ کچھ لوگ حج کر کے آتے ہیں اس قدر شکایتیں لے کر آتے ہیں. یہ نہیں کرنا چاہیے. جب اللہ کے راستے میں نکلے پھر شکایت کس سے؟ بس ٹھیک ہے، اتنے لاکھوں لوگوں کا انتظام کرنا کسی کے بھی بس میں نہیں ہے، اتنا آسان بھی نہیں ہے. جتنی بھی وہ کوششیں کر لیں لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں کمی رہ. آپ کے گھر میں 4 مہمان آ جاتے ہیں، ہر چیز پرفیکٹ ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی نا، کچھ نہ کچھ کمی بیشی رہ جاتی. تو اس کا بہت ذکر نہیں کرنا چاہیے. آپ کسی کے گھر گئے ہیں، اس نے سارا دن محنت کر کے کھانا بنایا ہے، اس نے ساری گھر صاف کیا، آپ کو ویلکم کیا، آپ کو کھلایا ہے پلایا ہے. اگر کوئی ایک چیز ذرا ٹھیک نہیں تھی تو سارا کچھ بھلا کے آگے صرف اس کا تذکرہ کرنا کہ اس قدر شودے پن کی بات ہے. سمجھتے ہیں لفظ شودہ؟ پنجابی کا لفظ ہے. یعنی یہ آپ کی شخصیت کو ظاہر کرتا ہے کہ آپ کیا دیکھتے ہیں، یعنی آپ خود کون ہیں، آپ کی نظر کیا دیکھتی ہے. یعنی کچھ لوگ ہمیشہ دوسروں کی اچھی چیزیں دیکھتے ہیں اور اس کو اپریشیٹ کرتے، اور کچھ لوگ دوسرے کے چہرے پہ ایک چھوٹا سا دانہ نکلا ہونا اسی کو دیکھے جاتے ہیں. تو اس سے نظر ہٹا لینی چاہیے. غض بصر اسی کا نام ہے. اس سے نظر ہٹا لے، اچھی چیز دیکھیں. اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ اچھی چیز دیکھنے سے آپ کا دل خوش ہوگا، آپ کو کوئی دکھ پریشانی نہیں ہوگی، آپ پرسکون رہیں گے. ٹھیک. تو یہ حدیث جو ہے یہ بہت انکریج کرنے والی ہے کہ اللہ کے راستے میں آپ اگر نکلتے ہیں، دین کا کام کرتے ہیں. اب مثال کے طور پہ بڑوں کو پڑھانا آسان کام ہوتا ہے نا، وہ جلدی بات سمجھ جاتے ہیں. بچوں کو پڑھانا کتنا مشکل کام ہے یا نہیں؟ کبھی اگر آپ نے پڑھایا ہو، بہت پیشنس چاہیے. اب یعنی انسان جسے کہتے ہیں نا کہ ایک پل کے لیے چین نہیں لے سکتا جب تک وہ ان کو ٹھکانے نہیں لگا لیتا، چاہے اپنے بچے ہوں چاہے اب اجر کس کے لیے؟ جو زیادہ تھکے گا اس کے لیے اجر زیادہ. تو کسی بھی کام میں جب آپ کو کوئی محنت کرنی پڑے اور وہ اللہ کا کام ہو، دین کا کام، اس سے کسی کی بھلائی مقصود ہو، اور اس میں آپ کو دوسرے کی نسبت آپ کی ڈیوٹی ذرا سخت ہے.
آپ کی ڈیوٹی آور ذرا لمبے ہیں، آپ کا کام تھوڑا زیادہ ٹیڈیس ہے، زیادہ یعنی زیادہ محنت کا تقاضا کرتا ہے، تو اس پر بھی راضی رہیں، خوش رہیں کہ میرے لیے اس پر اجر بھی تو زیادہ ہے۔ اگر میرا کام زیادہ ہے تو میرا اجر بھی زیادہ ہے، تو اس سے آپ پھر تھکیں گے نہیں، کیونکہ آپ کی سوچ کے مطابق اور نیت کے مطابق، کل نیت پہ بہت بات ہو چکی ہے، آپ کی نیت کے مطابق آپ کو اجر ملنے والا ہے۔ لیکن اگر آپ اس وقت صرف سیلف پٹی کا شکار ہو کے یہی کوستے رہے، کڑتے رہے، میرے پہ آخر سارا لوڈ کیوں، میں ہی زیادہ کام کیوں کروں، تو پھر ملے گا کچھ نہیں، کام بھی کرنا پڑے گا، ملے گا بھی کچھ نہیں۔ تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ حدیث میں دو احتمال ہیں، یعنی ہر وہ لشکر جس کی دشمنوں سے جنگ ہوئی اور وہ اس میں بچا رہا، اس کو کوئی نقصان نہیں ہوا، مال غنیمت بھی حاصل کیا، تو اس کا اجر اس لشکر سے کم ہوگا جو سالم نہیں، صحیح نہیں رہا، سلامت نہیں رہا۔ اور اگر سلامت رہا بھی تو مال غنیمت نہیں ملا، ہاتھ کچھ نہیں آیا، لڑ مار کے آ گئے۔ امام نووی نے اس احتمال کو ترجیح دی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ یہ حدیث غنیمت کے حلال ہونے اور اس بات کی دلیل ہے، یعنی اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہ حدیث غنیمت کا مال جو ہے حلال ہے، یعنی اگر کوئی اللہ کے راستے میں کوئی کام کر رہا ہے اور اس کو سیلری مل رہی ہے تو وہ سیلری اس کے لیے کیا ہے؟ حلال ہے، حرام نہیں ہے، ٹھیک۔ اصل میں یہ بات کیوں دوسری مثال ساتھ دیتی ہوں کہ ہم ان احادیث سے اپنے کام کے حوالے سے کیا سبق لے سکتے ہیں، اور ہماری لائف میں تو ظاہر ہے کہ اس طرح کی نہ کوئی جنگ ہے نہ جہاد، اور عورتوں پر تو ویسے ہی نہیں ہے، تو پھر جہاد کن الحج، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کا جہاد حج بتایا ہے، یا جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تعلیم کا کام کرتی تھی، یا دیگر صحابیات غزوات میں جاتی تھی لیکن فرنٹ لائن پہ نہیں ہوتی تھی، اللہ یہ کہ ام عمارہ کے بارے میں آتا ہے، وہ جنگ احد میں آگے تھی۔ اس طرح بعد کی بھی تاریخ میں ہمیں کچھ خواتین ملتی ہیں، حضرت خولہ کا ذکر ملتا ہے، اور اسی طرح دیگر ایسی مجاہدات کا ذکر ملتا ہے کہ انہوں نے حصہ لیا لیکن ان پہ فرض نہیں تھا۔ بہرحال اب یہ ہے کہ طلب العلم فرض ہے، دین کی تعلیم حاصل کرنا، اس کو سکھانا، کیونکہ علم کے بغیر عمل تو ہو ہی نہیں سکتا، یا ہو سکتا ہے؟ جس چیز کا آپ کو پتہ ہی نہیں وہ آپ کریں گے کیسے؟ تو آپ تو صحیح مسلمان ہی نہیں ہو سکتے اگر آپ کو دین کا علم نہیں ہے۔ اب یہ ہے کہ ٹھیک ہے، اس کے کچھ لیولز ہیں، آپ جس لیول پر جا کر سیکھتے ہیں اتنا ہی اجر ہے، جس لیول پہ جا کے سکھاتے ہیں اتنا ہی اجر ہے، جس لیول پہ جا کے پھیلاتے ہیں اس کو اتنا ہی اجر ہے۔ ایک شخص کو بھی مسلمان کرنا کیا ہے؟ 100 سرخ قیمتی اونٹوں سے زیادہ بہتر، یعنی اس کا مال جمع کر لیں، گویا آپ ایک شخص کو آپ نے مسلمان کیا، گویا آپ نے اتنا مال کما لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ٹینجیبل شکل میں سمجھایا کہ 100 سرخ قیمتی اونٹوں سے بہتر۔ آپ نے 10 کو مسلمان کیا تو وہ ملٹی پلائی بائی 10 ہو گیا، 100 کو کیا تو ملٹی پلائی بائی 100 ہو گیا۔ اور کچھ لوگ تاریخ میں ایسے ایسے ملتے ہیں کہ ایک ایک مجمع میں ان کے سینکڑوں ہزاروں لوگ ان کے ہاتھوں مسلمان ہو جاتے تھے۔ وہ بھی خوش قسمت لوگ تھے، پتہ نہیں کیسی نیکیاں تھیں ان کی اور کیا اخلاص تھا، اللہ نے ان کے ہاتھوں اتنا فیض جاری کیا۔ تو ہمیشہ حرص بڑی نیکی کی رکھنی چاہیے۔ نیت، کل بھی تھا نا، نیت کرتے جائیں گے تو اجر ملتا جائے گا، یعنی نیت زیادہ سے زیادہ اچھے کاموں کی نیت کرتے جائیں کہ میں یہ بھی کر لوں، یہ بھی کر لوں، یہ بھی کر لوں۔ نہیں ہو سکے گا کوئی بات نہیں، اجر تو مل جائے گا۔ تو بہرحال دوسری بات کیا سمجھ آتی اس سے کہ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جو مال غنیمت حاصل کرتا ہے وہ کوئی غلط کام نہیں کرتا، اس کے لیے وہ ٹھیک ہے، اس کا اجر یا اجرت کچھ مل جاتی ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ اجر میں کمی نہیں ہوئی، لیکن اس کا کچھ حصہ یہاں مل گیا، یہ بس فرق ہے۔ جو بھی اللہ کے راستے میں نکلا اپنی نیت کے مطابق سب کا اجر برابر ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ کو اس کا ایک پورشن یہاں مل گیا، کچھ کو پورا وہاں مل گیا،
لیکن اجر میں کمی نہیں ہوئی. ٹھیک. باقی مال غنیمت حاصل کرنے والے یا نہ کرنے والے دونوں ہی برابر ہیں، لیکن جس کو مل گیا اس کو اجر کا کچھ پورشن یہاں مل گیا، جبکہ کل کے اعتبار سے دونوں برابر ہیں. ٹھیک. اللہ تعالیٰ اس شخص کو جسے غنیمت نہیں ملتی اتنا اجر بطور عوض وہاں عطا فرما دے گا جتنی مقدار میں وہ دنیا میں اپنے غنیمت والے حصے سے محروم رہا. اور سمپل سی بات یہ ہے کہ جتنی محنت اتنا اجر، جتنی بڑی نیت اتنا بڑا اجر. ٹھیک ہے. دنیا سے محرومی کوئی محرومی نہیں. دنیا میں کسی چیز کا نہ ملنا انسان کے بدقسمت ہونے کی علامت نہیں. ہم اپنے آپ کو کب بدقسمت سمجھتے ہیں؟ جب ہمیں ہمارا کوئی دنیا کا نقصان ہوتا ہے. میری تو قسمت ہی پھوٹی. کام کرتے ہیں وہ اپنے آپ کو بھی محروم سمجھتے بھی نہیں، ان کے اندر اللہ تعالیٰ ایسا صبر قناعت. بالکل. محرومی کا احساس نہیں. کیونکہ وہ کام ہی اتنا فل فلنگ ہوتا ہے کہ اس میں انسان وہ کہتے ہیں نا رج جاتا ہے اسی سے ہی، باقی چیزیں ایکسٹرا لگتی ہیں. جیسے مصعب بن عمیر، صحابہ کرام فرمایا کرتے تھے ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے حال میں اللہ کو پیارے ہوئے کہ انہوں نے اپنے اجر کا کوئی حصہ دنیا میں نہیں لیا، اور بہت سے ایسے ہیں کہ ان کے پھل پک گئے ہیں جنہیں وہ چن رہے ہیں. تو یہ اللہ کی تقسیم ہے نا، اور اللہ کی تقسیم پہ راضی رہنا چاہیے. جی ناہید مائک لے لیجیے تاکہ آپ لوگوں کی آواز باہر سب تک جائے. ہم، ہم، السلام علیکم استاذہ. وعلیکم. یہ آج جو آپ نے بتایا یہ سکسیس کا اتنا ڈفرینٹ اسپیکٹ ہے، مطلب ایک پرسپیکٹیو انسان کا چینج کر دیتا ہے کہ آپ اسی میں حرص کرتے رہتے ہیں کہ مجھے اور کام بہتر سے بہتر ملے. اور آپ جو آپ نے بتایا کہ وہاں پہ اجر ملے گا، تو میرا ایک کوشچن ہے کہ کیا وہاں پہ اللہ تعالیٰ کا ریوارڈ ملٹیپل نہیں ہوتا؟ مطلب وہاں کی تو ہر چیز بہت زیادہ ہے نا، تو جو اجر وہاں ہوگا وہ ڈفرینٹ ہی ہوگا نا شور یہاں سے. وہ تو پھر دنیا سے کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے نا. تو یہ سن کے ایسا ہوتا ہے کہ دنیا کی جیسے یہ مالی غنیمت مل کر بھی نہیں مل کر بھی ہی از ناٹ اے لوزر. کبھی نہیں، کہ بالکل بھی نہیں. بالکل کہ نہیں مل کر وہاں پہ اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ دے سکتے ہیں ان کو، اس سے بالکل. اور خوبصورت طریقے سے انشاءاللہ. اصل میں نا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. آخرت کا یقین جو ہے نا وہ انسان کو بہت بے نیاز کر دیتا ہے، بہت ساری چیزوں سے، لوگوں کے رویوں سے، دنیا میں کچھ مل رہا ہے یا نہیں مل رہا، کون کیا کر رہا ہے، اس کی نظر آگے ہی ہوتی ہے. وہ کسی اور سوچ میں ہوتا ہے. یعنی عام لوگ دنیا کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں اور خاص لوگ آخرت کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں. عام لوگ چھوٹی سوچ والے یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں یہاں کیا ملے گا، بڑی سوچ والے یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں وہاں کیا ملے گا. جی استاد جی، میں اب یہی بات کری چاہوں گی، مطلب آخرت کا یقین جو ہے نا بہت بڑا جو ہے وہ تحفہ ہے، انسینٹیو ہے. بالکل. بہت بڑا تحفہ ہے کہ آخرت کا یقین ہو. اس حدیث سے ایک اور بڑی خاص بات پتہ چلتی ہے، وہ یہ کہ نیکیوں کے دنیا میں بھی اثرات یا ثمرات ہوتے ہیں. یعنی بعض اوقات ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اگر ہم کوئی نیکی کریں گے تو اس کو یہاں سے کچھ نہیں ملنے والا، بس وہ تو سب کچھ صرف آخرت کے لیے ہے، آخرت کے لیے. لیکن نیکی ہو یا بدی ہو، اس کے نتائج 3 جگہوں پر دیکھے جائیں گے. نمبر 1 دنیا میں جو پورے نہیں ہیں، پارشلی ہیں. نمبر 2 قبر میں. نمبر 3 آخرت میں. اور آخرت میں حشر اور وہ سب کچھ انکلوڈیڈ ہے جنت یا جہنم کے ساتھ. ٹھیک. وہ کہتے ہیں نا مکافات عمل. مکافہ کس کو کہتے ہیں؟ بدلہ. ٹھیک ہے. مکافہ بدلہ کو کہتے ہیں. عمل یعنی عمل کا بدلہ، یعنی دنیا میں بھی عمل کا بدلہ انسان کو کسی نہ کسی شکل میں مل جاتا ہے.
نیکی کے صلے میں اللہ کی رحمت آتی ہے، برکت آتی ہے، اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جن لوگوں نے اس دنیا میں اچھا کیا ان کے لیے اچھائی ہے۔ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، ٹھیک، یعنی آخرت میں بھی ملے گا لیکن یہاں بھی ملے گا۔ اور سب سے پہلے کیا ملے گا؟ حیات سعیدہ، خوشگوار زندگی، یعنی یہ سب سے بڑا فائدہ ہے، پرسکون زندگی۔ سورۃ النحل میں آتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ ولنجزینہم اجرہم باحسن ما کانوا یعملون۔ جو کوئی نیک عمل کرے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، اس حال میں کہ وہ مومن ہو، ایمان شرط ہے، تو ہم ضرور اسے پاکیزہ زندگی عطا کریں گے اور ہم انہیں ان کے بہترین اعمال کے مطابق ان کا اجر ضرور عطا کریں گے جو وہ کیا کرتے تھے۔ تو یہ پاکیزہ زندگی کس کی طرف اشارہ ہے؟ حیاتاً طیباً، طیبتاً نکرہ، دنیا کی طرف، یعنی دنیا میں بھی اچھی زندگی بسر کرائیں گے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ نیکیاں کرنے سے برکت اور خوشحالی بھی آتی ہے، یعنی انسان کی زندگی، اوقات، مال، اولاد، اسباب، ان سب چیزوں میں برکت رکھ دی جاتی ہے۔ رزق میں برکت ہو جاتی ہے، تھوڑا بھی کافی ہو جاتا، وقت میں برکت ہو جاتی ہے۔ سورۃ الاعراف میں آتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر بستیوں والے واقعی ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ضرور ان پر آسمان اور زمین سے بہت سی برکتیں کھول دیتے، برکتوں کے دروازے کھول دیتے تقوی کے نتیجے میں، یعنی یہاں بھی برکتیں حاصل ہوتی۔ پھر معاملات میں آسانیاں ہو جاتی ہیں۔ سورۃ الطلاق میں آتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں اور اسے وہاں سے رزق دیتے ہیں جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا، اس کے گمان میں بھی نہیں ہوتا، اس کے خیال میں بھی نہیں ہوتا، اس کو وہاں سے مل جاتا ہے۔ زید بن ثابت کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جو اپنی فکر آخرت کو بنا لیتا ہے کہ مجھے وہاں کامیاب ہونا ہے، اس کا سارا غم وہ ہے، اس کی نظر وہاں لگی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے تمام امور جمع کر دیتا ہے اور اس کے دل کو بے نیاز کر دیتا ہے اور دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر لوٹتی ہے۔ اور جس کی نیت صرف دنیا حاصل کرنے کی ہو، اللہ اس کی تنگیوں کو اس پہ کھول دیتا ہے اور اس کا فقر، محتاجی اس کی آنکھوں کے سامنے لے آتا ہے، اور صرف اتنی ہی دنیا اسے ملتی ہے جتنی اس کے لیے لکھی جا چکی ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح نیک کام کرنے کا نتیجہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو دشمنوں کے مکر و فریب سے بچا لیتا ہے۔ سورۃ آل عمران میں آتا ہے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا ان اللہ بما یعملون محیط، اور اگر تم صبر کرو اور ڈرتے رہو، تقوی اختیار کرو، تو ان کی خفیہ تدابیر تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچائیں گی، بے شک اللہ وہ جو کچھ کرتے ہیں اس کا احاطہ کرنے والا ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ کچھ نیک اعمال سے انسان کی غربت اور فقر ختم ہوتا ہے۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج اور عمرے پے در پے کیا کرو، یعنی بار بار کیا کرو، کیونکہ یہ دونوں فقر اور گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتے ہیں جیسے بھٹی لوہے، سونے اور چاندی کے میل کو ختم کر دیتی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی عمرہ کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ یعنی بعض اوقات انسان سوچتا ہے نا کہ اچھا عمرہ کر لو، پھر کہتے نہیں بہت مہنگا ہو گیا۔ آج کل تو ہر دوسرا بندہ یہی بات کر، جاتے بھی ہیں لوگ بھی زیادہ جا رہے ہیں، اور میں یہ رونا بھی زیادہ رو رہے ہیں۔ پہلے کم لوگ جاتے تھے تو کم سنائی دیتا تھا کہ بڑا مہنگا ہے۔ بھئی مہنگا یا سستا تو کس کے لیے کر رہے ہو؟ نہیں افورڈ کر سکتے تو چپ رہو، کر سکتے ہو تو مت بولو،
کہ بڑا مہنگا ہے. اچھا ہمیں نیکی کے کام میں خرچ کرنا مہنگا کیوں لگتا ہے؟ کیونکہ ہم نے بچا کے تو پھر عیش و عشرت پہ خرچ کرنا ہوتا ہے. جب ہم حج اور عمرہ وغیرہ یا نیکی کے کسی بھی کام، دین کے کسی بھی کاز مشن کے لیے خرچ نہیں کرتے تو سوچئے جن لوگوں کے پاس اس وقت مال زیادہ وہ کہاں خرچ کر رہے ہیں؟ بتائیے کہاں خرچ کر رہے ہیں؟ شادیوں پر، پارٹیوں پر، کھانے پینے پر، سیر و تفریح پر، دعوتوں پر. ایک ایک ویڈنگ پہ کتنا خرچ ہو رہا ہے. حج کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، شادی کرنے کے لیے ویکیشن، ایک ایک ویکیشن کتنی مہنگی ہے. تو آپ سوچئے کہ پھر ہماری عقل کدھر ہے، ہماری سوچ کدھر ہے، ہم کیا کر رہے ہیں، کس چیز کا سودا کر رہے ہیں. پھر اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے، انس بن مالک کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جس شخص کو پسند ہو کہ اس کے رزق میں وسعت یا اس کی عمر دراز ہو، اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا کرے. آج ساری دنیا کو ہم خوش کر دیں گے اور رشتہ داروں کو بھول جائیں گے. ایک عام ٹرینڈ ہو گیا، یعنی ان سے بچ کے رہتے ہیں کیونکہ وہ ہماری عیش و عشرت میں خلل ڈالتے ہیں. تو صلہ رحمی کے تو مختلف طریقے ہیں، اور یعنی صحیح بخاری کی صحیح ترین حدیث ہے جس میں اتنا ڈیفینیٹلی بتایا گیا کہ ان دو چیزوں میں فائدہ ہوتا ہے جب رشتہ داروں سے اچھا کرتے ہو. اور سب سے مشکل ہے ان سے اچھا کرنا، کیونکہ وہ احسان نہیں مانتے. کسی اور کو آپ کچھ دیں گے کریں گے، وہ تھینک یو بولے گا، شکریہ ادا کرے گا، تعریف کرے گا، مینشن کرے گا، ذکر کرے گا، چرچا کرے گا، لیکن رشتہ دار تو لے کے گم ہو جائے گا. تو پھر آپ ایسی جگہ کیوں کریں؟ پھر نیت کی خرابی ہے نا. جب آپ نے اللہ کے لیے کرنا ہے تو بے شک وہ اس کی چوں بھی نہ کرے کہ آپ نے اس کے لیے کچھ کیا ہے، تو آپ کو پھر بھی کوئی بلکہ اچھا لگے گا کہ شکر ہے نہیں مینشن کیا کہیں، کیونکہ چھپا صدقہ جو ہے وہ انسان کے لیے بہت یعنی اللہ تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے. اسی طرح والدین کے ساتھ حسن سلوک، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، یہ سارے رشتہ داروں میں سے سب سے زیادہ جو حسن سلوک کے مستحق ہیں وہ والدین ہیں. اب یہ ہے کہ یہ جو کہا جاتا ہے عمر میں برکت یا یعنی عمر دراز ہو جاتی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ برکت ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو جتنی بھی اس کی عمر ہے اس میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق مل جاتی ہے. ٹھیک، انسان اپنا وقت بچاتا ہے، ضائع نہیں کرتا، اپنا مال بچا کے خیر کے کاموں میں لگاتا ہے، یعنی اس کو اللہ اچھے کاموں کی توفیق دے دیتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ حقیقی معنوں میں ہی اس کی عمر بڑھا دی جاتی، یعنی 50 سال تھی تو مثلا 70 سال کر دی گئی. اگر یہ صلہ رحمی نہ کرتا تو 50 ہی ہوتی، صلہ رحمی کی تو ایکسٹینشن مل گئی. اور اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں. قرآن مجید میں آتا ہے سورۃ الرعد میں، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، اللہ جو چاہے مٹا دے، جو چاہے ثابت رکھے، اور لوح محفوظ اسی کے پاس ہے. تو وہ یعنی کہ ایک کنڈیشنل ہوتا ہے کہ اگر یہ کرے گا، یعنی جو تقدیر اگر لکھی ہوئی بھی ہے نا، تو اگر یہ کرے گا تو ایسا ہو جائے گا، نہیں کرے گا تو ایسا ہو جائے گا. اچھا اب یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات عمر میں ایئرز میں اضافہ نہیں بھی ہوتا، لیکن بندہ تیسری یعنی مانا کام ایسے کر جاتا ہے کہ جیسے وہ آج بھی زندہ ہو، اس کا ذکر خیر بڑا ہوتا ہے، مرنے کے بعد بھی اس کی چیزوں کو یاد رکھا جاتا ہے. اب مثال کے تو علامہ اقبال ہیں مثلاً، تو آپ دیکھیے کہ کتنا زیادہ ان کا ذکر خیر ہوتا ہے، اور ان کے شعر ہر جگہ کوٹ کیے جاتے ہیں. اور یعنی آپ بچے سے پوچھیں علامہ اقبال، یہاں کے بچوں سے نہیں ان کو بھی بتانا چاہیے، ٹرانسلیشن ہے اور کرنی بھی چاہیے. تو اسی طرح حضرت عمر آپ دیکھیں، حضرت ابوبکر دیکھیں، جتنے بھی صحابہ ہیں
کہ کس طرح ان کا ذکر خیر یعنی ان کی لیگیسی جو ہے نا وہ برقرار ہے، کنٹینیو ہے، ان سے لوگ انسپائرڈ ہوتے ہیں، یعنی ایز اف دے آر لیونگ امانگ اس. ٹھیک ہے نا. ہم؟ امام نبوی کو آپ دیکھیں، سبحان اللہ، تو 45 ایئرس کی عمر میں فوت بھی ہو گئے تھے. پوری دنیا میں ان کی کتاب پڑھائی جاتی ہے، یعنی ریاض الصالحین بھی اور 40 نووی. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی اسلامی علم حاصل کرے اور اس کو امام نبی کی کتابوں کا نہ پتا ہو، ون اور دی ادر. جی. پھر یہ کہ مال و اولاد اور اہل و عیال کی حفاظت بھی ہوتی ہے. اس کی دلیل مجھے آپ سے پوچھنی ہے، آپ بتائیں گے مجھے، قرآن پڑھ چکے ہیں. مال اور سونا کیوں نہیں تھا؟ اب میں نے سوال دوبارہ کیا، ورنہ تو ایسے ہی چلی جاتی بات، اتنی عام بات ہے. مال و اولاد اور اہل و عیال کی حفاظت ہوتی ہے نیک کام کرنے والوں کے لیے. شاباش، یس، سورۃ کہف میں کان ابوہما صالحا، ان کا باپ نیک تھا. تو جب آپ کی نیکی آپ کی زندگی میں بھی آپ کی اولاد کے لیے فائدہ مند ہے، آپ کی دعائیں ان کے لیے پروٹیکشن کا باعث، اور مرنے کے بعد بھی ان کو فائدہ دیں گی. جی آپ کچھ استاذہ بولیے. استاذہ یہ جو آپ کہہ رہی تھی نا کہ مائک منہ کے آگے رکھیے. ہاں. جو کہہ رہی تھی آپ کہ کسی کو ہم تحفہ دیتے ہیں یا کسی کے لیے کچھ کرتے ہیں تو گھر والے جو ہیں وہ واپس نہیں آتے، تو میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی کو ہم کسی کے لیے کچھ کر رہے ہیں اور ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ کیسا تھا، اچھا تھا، ٹھیک تھا، کیا یہ غلط ہے؟ یہ معلوم کرنے کے لیے کہ نیکسٹ ٹائم اگر ہم کریں تو اس میں بہتری ہو، تو اس کے وہ لیے پھر ہو تو سوال ویسا ہونا چاہیے کہ اس میں کوئی بہتری کی گنجائش ہو تو بتا دیں. ہاں. لیکن اگر سمپل یہ پوچھا جائے کہ کیسا تھا کیسا، تو وہ پھر دوسرے کے لیے برڈن بھی ہو جاتا ہے کہ اس نے کوئی فیڈ بیک نہیں دی تو چپ ہی ہو گیا، نہ شکریہ ادا کیا نہ کچھ کیا. یعنی کچھ بھی ایکسپیکٹ نہیں کرنا چاہیے، کوئی فیڈ بیک بھی ایکسپیکٹ نہیں کرنی چاہیے. اگر ضرورت ہو تو سوال بھی ڈائریکٹ کرنا چاہیے کہ اس میں کیا کمی بیشی تھی بتا دیجیے. ٹھیک ہے. اچھا، اس حدیث کا ایک آخری فائدہ بتا کے آگے چلتی ہوں کیونکہ اگلی حدیث بھی بڑی اہم ہے. لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دی جاتی ہے. نیک اعمال کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دی جاتی ہے، قبولیت ڈال دی جاتی ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ان کے لیے رحمان محبت پیدا کر دے گا. آپ کے معاملات درست ہو جائیں گے، لوگوں کے ساتھ ریلیشن شپ اچھا ہو جائے گا. آج آپ دیکھیے کہ لوگ اس ریلیشن شپ کے مسئلے میں کس قدر الجھے ہوئے ہیں، چاہے وہ شادی کے بعد کا ریلیشن شپ ہو یا خاندانوں میں ہو یا سسرالی ہو یا نسبی ہو یا کو ورکرز کا ہو، یعنی جہاں کہیں بھی انسانوں کے ساتھ انٹریکشن ہے. سب سے اس دن بھی میں نے پوچھا تھا نا کہ سب سے زیادہ تکلیف کس سے پہنچتی ہے؟ اپنوں سے پہنچتے، جو جن کے ساتھ ہمارا تعلق ہوتا ہے انہی سے پہنچتی ہے. اور وہ بتایا تھا نا میں نے کہ احمقوں سے جو جن کے ساتھ جن کو سمجھانا مشکل ہوتی ہے بات، آپ کچھ کہہ رہے ہیں وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں، یعنی آپ یہاں بات کر رہے ہیں وہ یہاں سے بات لا رہے ہیں، آپ کو کوئی لفظ پکڑ لیں گے، آپ کی کوئی بات پکڑ لیں گے، سمجھ ہی نہیں آتی بھی ہوا کیا، اور پھر روٹھے رہیں گے، بتائیں گے بھی نہیں، وہ اور مصیبت. جی کھل کے نہیں کہتے، خود ہی سمجھو، پہیلی بوجھو. اور اب تو تم سمجھ سکتی ہو، تم پڑھتی ہو. چلیے اگلی حدیث پڑھے. جی حیاتن سعیدہ سعید. لوگ کہتے ہیں کہ اگر انہوں نے اتنا نیک کام کیا تو اپیرنٹ دے ایکسپیکٹ کی چیزیں جیسے
ان کی زندگی میں ویسے اب پیرنٹ چیزیں نظر آئیں گی. حیات سعید ایسے تو نہیں ہوتا نا, یہ تو انٹرنل پیس اینڈ کنٹینٹمنٹ از رائٹ, یہ وہ ہوتا ہے نا. یس. صحابہ کے کرام کے پاس بہت بڑے بڑے گھر تھے, بہت بڑا فرنیچر تھا, بہت بڑی بڑی گاڑیاں تھیں, بہت لیوش کھانے ہوتے تھے. کیا خیال ہے, نہیں, حضرت عمر درخت کے نیچے کیسے آرام کر لیتے تھے. ہمیں آرام دہ بستروں میں نیند نہیں آتی اور ان کو سڑک کے کنارے نیند آئی ہوئی ہے. یہ ہے حیات سعیدہ. اصل خوشی کہاں کی ہے؟ اندر کی, ڈیپ ڈاؤن. مائک. میں اپنے بچوں کو اکثر کہتی تھی جب چھوٹے تھے کہ یہ جو گاڑیاں نظر آ رہی ہیں نا سڑکوں کے اوپر, یہ جو بڑے بڑے گھر نظر آ رہے ہیں, ان سے امپریس ہونے کی ضرورت نہیں ہے, یہ سب سود کا مال ہے. اللہ کو جواب دہ ہونا ہے. آپ نے کتنا دینا ہے, آپ نے کیا $100-500 پر منتھ دینا ہے اور سود پہ گاڑی نکال لینی ہے. تو ان چیزوں سے نہیں امپریس ہونا ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں آخرت کے لیے کر رہے ہیں. بالکل. نیکسٹ حدیث 61. وعن ابی امامۃ رضی اللہ عنہ ان رجلا قال یا رسول اللہ ائذن لی فی السیاحہ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سیاحۃ امتی الجہاد فی سبیل اللہ عز وجل. رواہ ابو داود باسناد جید. ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ مجھے سیاحت کی اجازت دیجیے, یعنی ترک دنیا کی, یعنی میں دور کہیں نکل جاؤں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی سیاحت اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے. سیاحت کا عام مفہوم جو ہے وہ ہوتا ہے زمین میں چلنا پھرنا, گھومنا پھرنا, سیر و سفر کرنا. ٹھیک ہے. سیاحت, سیاح کس کو کہتے ہیں؟ جو سیر و تفریح کے لیے سفر کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. یہاں سائل کا ذرا سوال مختلف تھا, اور وہ کیا تھا کہ میں یہ دنیا یہاں سے چھوڑ کے سب سے, یعنی جو دنیا کی رونقیں ہیں, یا پھر جمعہ کی نماز, جماعت کی نماز, تعلیم کا سلسلہ, خدمت خلق وغیرہ, یہ سب چھوڑ کے تو میں کسی جنگل میں جا کے رہنا چاہتا ہوں, یعنی راہب بننا چاہتا ہوں, تو مجھے اجازت دے دیجیے. تو آپ نے کیا فرمایا کہ دنیا کی لذتوں کو چھوڑنا ہے تو پھر جہاد فی سبیل اللہ کرو, اللہ کے راستے میں نکلو. یہ سب سے بہترین سیاحت ہے. اور قرآن مجید میں آتا ہے نا والسائحون والسائحین والسائحات, ایک جگہ پر آتا ہے. خیر, آپ دیکھیں کہ اسی سے مسیح کا لفظ ہے, اور اسی سے مسیحیت اور مسیح. تو بہرحال مسیحیت میں تو پھر انہوں نے رہبانیت اختیار کر لی, جو کہ جس کا قرآن مجید میں سورۃ الحدید کی آیت نمبر 27 میں ذکر آتا ہے. رہبانیت کیا ہے؟ رہبانیت ہے اللہ کی طلب میں دنیا چھوڑ دینے کا نام. ایسے افراد کو تارک الدنیا کہتے ہیں. ان کا فلسفہ یہ ہے کہ دنیا چھوڑنے سے اللہ کی قربت حاصل ہوتی ہے, اس لیے انہوں نے ایسے ایسے طریقے ایجاد کیے کہ جس میں انہوں نے دنیا سے ترک تعلق کر لیا, اور انتہا پسندی یہ کی کہ انسانی آبادیوں کو بھی چھوڑ کے جنگلوں میں جا کے رہنے لگے, اور وہاں ڈفرینٹ قسم کی جو مراقبے اور مختلف طرح کی ایکسرسائزز کر کے اللہ کی قربت تلاش کرنے لگے, کہ ایک ٹانگ پہ کھڑے ہونا ہے, اور کئی دن کھانا کچھ نہیں, اور پانی میں جا کے کھڑے ہونا, مختلف شکلیں ہیں اس کی. لیکن مسند احمد کی حدیث میں آتا ہے لا رہبانیت فی الاسلام, اسلام اس کی اجازت نہیں آپ کو دیتا. جی, صوفیزم بھی اسی سے نکلا. جی ہاں. اصل بات یہ ہے کہ انسان لوگوں میں بھی ہو, دنیا کے اندر بھی ہو, نعمتوں میں بھی ہو, لیکن اس کا دل اللہ سے جڑا ہوا ہو, اللہ کی طرف ہو. دنیا میں آپ دیکھیے کہ ہماری زندگی جو ہے نا ایک امتحان کی زندگی ہے. یہاں کچھ مل جائے وہ بھی امتحان ہے, جو نہیں ملا وہ بھی امتحان ہے, دونوں ہی امتحان ہیں. تو انسان کی سوچ اتنی بلند ہو کہ جو ملا ہوا نا اس میں الجھ کے نہ, جیسے علامہ اقبال کہتے ہیں نا, اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا کہ تیرے زمان و مقام اور بھی ہیں,
یعنی تجھے اور بھی بہت کچھ کرنا ہے، یہ صرف ڈے ٹو ڈے لائف کو ہی بہتر نہ کیا جائے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ اسلام میں سیاحت کا کیا کانسیپٹ ہے، تھوڑا سا ہمیں پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ خاص طور پر جو لوگ یہاں رہتے ہیں، ویسٹ میں آ گئے ہیں، انہوں نے ایک خاص قسم کی سیاحت شروع کر دی، یعنی ہر ایک نے دیکھا دیکھی کہ ووکیشن ہونی چاہیے۔ اچھا جی، ووکیشن کہاں ہونی چاہیے؟ کیا کانسیپٹ ہے ووکیشن کا؟ سارے رشتہ داروں کے پاس بھی نہیں جانا، کروز پہ جائیں گے، اور کہاں جائیں گے؟ بیچز میں جائیں گے، ٹھیک ہے نا، ریزورٹس پہ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہ سیاحت ہے۔ اب سوچنا یہ چاہیے کہ کیا اسلام ہمیں اس کی اجازت دیتا ہے؟ ایسے ایک دم نہیں کرتے۔ بتا رہے تھے کی کلاس میں کہ ایک ایسی جگہ جانا جیسے گناہ لے کے آ جانا، تو وہ مجھے ہمیشہ جی یاد ہاں، ہے۔ یعنی ایسی جگہوں پہ جانے سے بچنا چاہیے کہ جہاں انسان گناہ سمیٹ کے آ جائے، جہاں سے چاہے وہ کوئی ویڈنگ بھی ہو۔ جنگل میں ٹینٹ لگا کے رہتے ہیں کہ رات میں رہتے ہیں، یہ بھی سب تو کیمپنگ۔ اچھا، تو چلیے ہم تھوڑا سا اس کو ذرا ڈیٹیل میں تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا، کیا آپ کو سیاحت کرنے والا شخص زیادہ پسند ہے یا کسی علاقے میں مقیم شخص؟ تو امام احمد نے کہا، اسلام کے اندر کسی چیز میں سیاحت نہیں، اور نہ ہی یہ انبیاء اور صالحین کا عمل ہے، ٹھیک ہے۔ ابن رجب حنبلی کہتے ہیں، اس طریقے کی سیاحت ان گروہوں نے کی جنہیں بغیر علم کے اجتہاد اور عبادت کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، اور ان میں ایسے بھی شامل ہیں جب انہیں اس کا علم ہوا تو انہوں نے اسے رجوع کر لیا، ٹھیک۔ اچھا، اسلام کیا چاہتا ہے؟ اصل میں نا ہمیں دیکھنے کی یہ ضرورت ہے کہ ہمیں جو زندگی ملی ہے وہ ملی کس لیے ہے، اور اس میں ہمیں کیا کیا کرنا ہے، کیونکہ ہم ایک ٹرانزٹ پیریڈ میں ہے نا، یہاں کیا کر کے آگے جانا ہے، آگے، یعنی اگر سمپل ورڈز میں کہا جائے تو ہم یہاں آئے ہیں اپنے ہمیشہ کے گھر کی تیاری کرنے کے لیے۔ جیسے لوگ جاتے ہیں نا، مثلا پاکستان سے لوگ شادی کے وقت دبئی شاپنگ کرنے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ جاتے ہیں شاپنگ کر کے پھر واپس آ جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے نیا گھر بنانا ہوتا ہے تو اعلیٰ قسم کی چیزیں رکھنی ہوتی ہیں، تو وہ وہاں سے نہیں ملتی، شاپنگ کرنے جاتے ہیں۔ ہم بھی یہاں آئے ہیں آخرت کی شاپنگ کرنے، ہمیں ہر روز کچھ نہ کچھ خریدنا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اگر ہم یہ سمجھ جائیں نا کہ ہم دنیا میں آخرت کی تیاری کرنے کے لیے آئے ہیں، تو پھر ہم جو بھی کام کریں گے نا وہ آخرت اورینٹڈ ہوگا۔ ہوں گے ہم دنیا میں، کھائیں پیئیں گے، کام کریں گے، جاب کریں گے، بزنس کریں گے، شادی کریں گے، بچے پیدا کریں گے، ان کو ریز کریں گے، سب کچھ، لیکن یہ سب کچھ کیوں کریں گے؟ آگے کی تیاری کے لیے کریں گے۔ یعنی اس میں سے ہر کام کے پیچھے نیت یہ ہوگی کہ اس سے ہم نے اپنی آخرت بنانی ہے، کوئی بھی کام کرتے ہوئے یہ سوچ ہر وقت دماغ پہ حاوی رہنی چاہیے۔ اب آپ دیکھیے کہ ہمارے دین میں سیاحت عبادت کے ساتھ اور آخرت کی تیاری کے ساتھ بندھی ہوئی ہے، یہ کانسیپٹ یاد رکھیے گا۔ ہمارے ہاں سیاحت کیا ہے؟ عبادت ہے۔ چاہے آپ حج عمرہ کرنے جائیں تو اس میں کیا کرتے ہیں آپ؟ کیا وہ سیاحت نہیں ہے کہ آپ اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کے وہاں جاتے ہیں، آپ کی سیر و تفریح ہو رہی ہے، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، آپ بے فکر اور عبادت بھی کر رہے ہیں، اور بہترین ہے، اور ایمان بڑھا کے واپس آتے ہیں، گناہ معاف کرا کے آتے ہیں، یہ ہے آپ کی سیاحت۔ تو ہر مسلمان کے لیے عمرے اور حج کا رستہ کھلا ہے۔ پھر اس حدیث میں کیا پتہ چلا؟ اس حدیث سے کیا پتہ چلا کہ اصل سیاحت کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں نکلنا۔ اب مثال کے طور پہ جو تبلیغی جماعت کے لوگ ہیں، وہ کہاں کہاں کہاں، افریقہ، امریکہ، پتہ نہیں کہاں کہاں جاتے ہیں، یہ ان کی سیاحت ہے، اور دنیا بھی گھوم رہے ہیں اور ساتھ اللہ کے دین کی طرف بلا رہے ہیں، ٹھیک۔ اسی طرح سیاحت جو ہے نا ہمارے دین میں علم اور معرفت کے ساتھ بھی ملی ہوئی ہے۔ پہلے زمانے میں ہمارے جو مسلمان محدثین تھے اور طالب علم تھے، وہ کریا کریا، بستی بستی جاتے تھے، کیا لینے؟ علم لینے، یس۔
اب بھی لوگ جاتے ہیں لیکن اب مقاصد اور ہیں. ایک کتاب ہے خطیب بغدادی کی، رحلہ فی طلب العلم، علم کے لیے رحلہ یا سفر کرنا. امام بخاری کا رحلہ آپ نے دیکھا کتنے سال کا تھا، 16 ایئرس گھر سے باہر رہے تھے. یہ ساری سیاحت تھی ان کی. ٹھیک. اور یہ اب یہ آپ دیکھیے کہ ایک 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 حدیث کو جمع کرنے کے لیے لوگوں نے کتنا کتنا سفر کیا. اور سورۃ توبہ کی وہ آیت ہے نا جس میں آتا ہے التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین. تو اکرمہ کہتے ہیں سائحون سے مراد طالب علم ہے. ٹھیک ہے. اور روزہ دار بھی اس کا ترجمہ کیا گیا، لیکن سائحون یعنی سیاحت کرنے والے. پھر یہ ہے کہ اسلام میں سیاحت کے مقاصد میں عبرت اور نصیحت بھی ہے. تو کیسی جگہوں پہ آپ جائیں گے؟ قل سیروا فی الارض، اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں زمین میں سیر کرو، چلو پھرو. ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، پھر دیکھو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا. ایک اور جگہ پر آتا فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین، مجرموں کا کیا انجام ہوا. تو آثار قدیمہ دیکھنا اس نظر سے کہ یہاں کیا کیا انہوں نے عمارتیں بنائی اور کہاں چلے گئے وہ. ٹھیک. اسی طرح سیاحت کا ایک اور مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ دعوت اللہ، ایسے علاقوں کی طرف جانا جہاں پر کوئی بھی دین نہیں جانتا. آج ہی میں کسی کو سن رہی تھی، انہوں نے ذکر کیا کہ ان کی کوئی جاننے والی ہیں تو ان کی شادی آذربائیجان کے ایک باکو وہاں کا وہ ہے نا کیپٹل، باکو سے بھی 6 گھنٹے کی مسافت پہ کسی گاؤں میں ہوئی ہے. وہ کہوں کہ کوئی رشتہ دار ہے جو بھی وجہ بنی. اب تو کام کے لیے بھی لوگ ادھر ادھر جاتے ہیں. اس بچی نے جا کے بتایا کہ اس پوری بستی میں لوگوں کو سوائے اس کے کہ یہ پتا کہ مسلمان ہے، کچھ پتہ نہیں اسلام کا، کچھ بھی نہیں پتا. نماز کا نہیں پتا، روزے کا نہیں پتا، حج زکوٰۃ، یعنی بالکل صاف ستھرے. اب اگر کوئی تو میں کہتی اللہ وہ خاتون ہماری اسٹوڈنٹ ہوتی تو اس علاقے میں روشنی پھیل جاتی. میں یہ سوچنے لگ گئی. تو اب آپ دیکھیے کہ ایسی جگہوں پر جانا، اور ایسے علاقے پاکستان میں بھی کم نہیں ہیں. انٹیریئر سندھ میں دیکھیں اور جگہوں پہ دیکھیں، لوگوں کو نہیں دین کا پتہ. ٹھیک ہے اس حد تک نہیں گئے گزرے ہوں گے لیکن نہیں پتہ. کئی گاؤں ایسے ان میں مسجد ہی نہیں، کئی گاؤں میں مسجد ہے امام ہی کوئی نہیں، لوگ جاتے ہی نہیں. تو بہرحال سیاحت کا ایک مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ایسے علاقوں کی طرف سفر کریں جہاں پر لوگوں کو تعلیم دیں. اور اس کے لیے آپ سب یہ کر سکتے ہیں، جیسے پاکستان جائیں اپنے رشتہ داروں سے ملیں، پھر رشتہ داروں کے رشتہ دار اگر دور پار گاؤں شاؤں یا کہیں بھی رہتے ہیں وہاں ان کو اکٹھا کریں، کھانا کھلائیں، ان کی دعوت کریں اور ان کو درس دیں. اسی طرح جس ملک سے بھی آپ تعلق رکھتے ہیں ان کو دین کی طرف بلائیں، تو آپ کی جانے کا مقصد پورا ہو جائے گا. مجھے یاد ہے کہ جب میرے بڑے بھائی کی شادی ہوئی تو مجھے تھا کہ بڑا وقت ضائع ہو جائے گا، یہ اتنا سفر بھی کرنا ہے اور کچھ ایسے تھوڑی کہ سارا دن بیٹھ کے آ جاؤں، کچھ تو کرنا ہے. تو میں نے کہا کہ میں آ رہی ہوں، لیکن یہ ہے کہ میں جب بارات، ہماری تو برات ہی تھی، ہم لوگ جا رہے تھے، میں نے کہا جب سب لوگ اکٹھے ہو جائیں گے تو مجھے ان سے کچھ بات کرنی ہے. تو ان کا ہاں بالکل ویلکم. اس وقت میں یونیورسٹی پڑھاتی تھی، ابھی الہدیٰ نہیں بنا تھا. تو الحمدللہ اچھا ہوا یہ کہ راستہ کافی لمبا تھا، تو اسلام آباد سے ہم چلے تو راستے میں نے ایک جگہ پر بریک لی اور وہاں ہماری ایک اسٹوڈنٹ تھی. اس کو میں نے کہا کہ یہاں ہم بریک لیں گے، آپ سب لوگوں کو اپنے رشتہ داروں کو اکٹھا کر لیں تو میں ان کو کوئی چھوٹی سی ٹاک دوں. وہاں رکے، وہاں ٹاک دی، پھر وہاں سے اگلا سفر کیا. جب رات ساری آ گئی، خوب گھر بھر گیا ان کا، جگہ جو بھی لی ہوئی تھی، تو پھر میں نے الحمدللہ اپنی بات کی. تو ہم اپنے کسی بھی سفر کو، کسی بھی جگہ کو تعلیم کا ذریعہ بنا سکتے ہیں. یعنی ہماری سیاحت بھی ہو، سیر بھی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے دین کا کام بھی ہو. پھر آپ دیکھیے کہ ہمیں تو صرف کسی مسجد کو بھی بطور
ایک تاریخی مقام کے دیکھنے کی اجازت نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے 3 مسجدوں کے علاوہ کسی اور مسجد کی جانب سفر نہ کیا جائے. یعنی اس کا ایک مطلب یہ ہو کہ بیکار میں آپ سفر نہ کریں. ٹھیک ہے. اور وہ مسجد حرام، مسجد نبی اور مسجد اقصیٰ کے علاوہ مسجد کی نیت سے بھی سفر نہ کریں کہ آپ صرف سیر و تفریح کرنے جا رہے ہیں، چاہے مسجد ہی کیوں نہ ہو. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پھر قبروں اور درگاہوں اور درباروں اور ان جگہوں پہ جانے کی کہاں سے اجازت ملتی ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ایسی جگہوں پہ جانا جہاں پر آپ کے دین ایمان میں خلل واقع ہو، آپ کی نمازیں جائیں، آپ کی روٹین متاثر ہو، آپ حرام چیزیں جہاں ہو رہی ہوں ان لوگوں کو دیکھیں، ننگے لوگ دیکھیں جیسے بیچز وغیرہ پر، یا پھر آپ کو حلال کھانا ہی نہ ملے، یا پھر اور اسی طرح کے غلط کام ہو رہے ہوں اپنے سامنے، آپ اللہ کی حدیں ٹوٹتی ہوئی دیکھیں اور پھر آپ ان لوگوں کے بیچ میں جا کے بیٹھ جائیں جی ہم ویکیشن پہ آئے ہوئے ہیں، تو ایسی چیز سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے. یعنی ایسا سیاحتی سفر درست نہیں، کیونکہ جہاں شراب نوشی ہو رہی ہو، جہاں فحاشی ہو، جہاں گناہوں کا ارتکاب ہو رہا ہو، وہاں پر ان کے ساتھ شریک نہیں ہونا چاہیے. اور جہاں تک آثار قدیمہ کو دیکھنے کا تعلق ہے تو اس میں بھی جن علاقوں پر اللہ کا عذاب آیا وہاں پر صحابہ کرام تیزی سے وہاں سے گزرے. وادی محصر سے ابھی تک حج کے موقع پر سب تیزی سے وہاں سے گزرتے ہیں، کوئی بھی وہاں نہیں رکتا کیونکہ وہاں عذاب آیا تھا. اسی طرح اور بھی کئی جگہ ہیں دنیا میں جہاں، تو اگر کسی مقصد سے جا رہے ہیں تو وہ اور بات ہے، لیکن یہ کہ سیر و تفریح کی نیت سے وہاں بھی نہیں جانا چاہیے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک کے سفر پر گئے تھے تو آپ وہاں سے گزرتے ہوئے آپ نے چہرے پہ کپڑا لپیٹ لیا حتیٰ کہ اس وادی کو پار کر لیا. یعنی جس جگہ پر اللہ کا غضب نازل ہوا ہو، عذاب آیا ہو، وہاں پر جا کر پکنک نہیں منانی چاہیے. اور جیسے قوم سمود کے آثار ہیں یا اسی طرح. پھر اسی طرح یہ کہ اکیلی خواتین کو نہیں نکلنا چاہیے، کیونکہ آج کل یہ بھی بڑا ٹرینڈ ہو گیا، فیمیل فرینڈز اکٹھی ہوتی ہیں اور دور دراز کے علاقوں میں چلی جاتی ہیں. تو یہ تھی چند باتیں سیاحت کے حوالے سے. اب نیکسٹ ٹائم ویکیشن کا پروگرام سوچ سمجھ کے بنائیے. جی آپ کچھ کہنا چاہیے؟ مائک لیجیے. میں آ سکتے ہیں کہ جیسے والنٹیئر کرنے جاتے ہیں لوگ ایسے علاقوں میں جہاں بہت غربت ہوتی ہے اور ان کی ہیلپ کرنے جاتے ہیں. جی وہ بھی سیاحت ہے. جی بامقصد سفر جو ہے اس پہ اجر ہے، ٹھیک ہے نا، اور بے مقصد سفر اور جہاں پر نیکی برباد گناہ لازم ہو اس سے بچنے کی ضرورت ہے. ٹھیک، اوکے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم.